قرآن مقدس کا چوتھا پارہ ہے. رب قدیر کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو. ادھر میری طرف دیکھیے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو پیار ہے. یہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس پہ پوری توجہ سے، تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو آپ کی بھاشا کوئی بھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور جس جوانی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں بس اسی جوانی کے ساتھ بیٹھے رہیے. یہ جو سنیوں کی جو جوانی ہے نا، بڑی قیمتی ہے، بہت بہمولیہ ہے. ون آف دا موسٹ ایکسپینسو تھنگس یہ جو ہماری جوانی ہے. اسی لیے اس جوانی کو بنائے رکھنا، ایمان کی جوانی. تمہاری جوانی بڑھے گی تو ان کی پریشانی بڑھے گی. اور آج تو ماشاءاللہ ماحول بھی جوان ہے، جلسے کا رنگ بھی جوان ہے، کمیٹی کے ارکان بھی جوان ہے. اور حسن اتفاق دیکھو کہ یہ بولنے والا بھی جوان ہے. تو اب پوری زندگی کے ساتھ میری یہ عادت نہیں ہے کہ بار بار میں کہوں کہ کہیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے تو اچھل کے بولیے تو اس طرح بولیے. نہیں، آپ کا دل جو اچھا لگے، دل کو جب کوئی چیز چھو جائے تو کہہ دیجئے گا، نہ چھوئے تو غور سے چھلانے کی کوشش کیجئے گا. اس لیے کہ ایک جملے پہ غور کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے، کیونکہ اگر کچھ پھسل گیا تو بہت کچھ اچھل جائے گا. کل گنٹکل میں نے میلاد شریف عنوان تھا اور پوری گفتگو میلاد پر تھی. آج وجہ میلاد پر گفتگو ہے، یعنی جو نتیجہ میلاد ہے اس پر گفتگو ہے کہ سرکار کی آمد میں ہم اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں. کچھ لوگ چڑھتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ سنیوں کو کیا ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو ایک دم جلوس میں نکل آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چند وجوہات ہیں، جس میں سے ایک آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے ایک وجہ بیان کی، اور یہی وجہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے. تم بہترین امت ہو. توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم You are the greatest followers, greatest obedient of Holy Prophet. بہترین امت ہو. تمام امتوں میں، پچھلی جتنی بھی امتیں آئیں ان میں تم سب سے اچھے ہو. اور اس کی وجہ اللہ نے کیا بیان کی؟ کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو. یہ تو نقلی ہے، نقل سے مراد قرآن سے ثابت ہے. کچھ عقلی وجہیں ہیں جو میں بیان کروں گا، جو صرف عقل سے، اور اسی عقل سے تو وہ پریشان ہے کہ ہم تو کتاب دیکھتے ہیں، یہ تو کہاں سے دیکھتے ہیں. تو ان سے کہہ دینا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو دیکھے گا کہاں سے جب عقل ہی نہیں. سادات کرام بیٹھے ہیں، پیران کرام، علماء کرام، اور میرے عزیز مولانا ہارون، جنہوں نے میرے تعارف میں تعریف کے ایسے پل باندھ دیے کہ اگر کوئی دوسرا ہو تو گرے تو نکلے ہی نہ. بہرحال یہ ان کی حسن محبت ہے کہ انہوں نے میری تعریف کی. مگر ایک بات بتاؤں، الا ماشاء اللہ، انسان بہت تعریف پسند ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب نہیں ہوتے. کچھ ایسے اللہ والے ہیں جب تعریف سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چہرے پہ مسکان نہیں ہوتی، سر جھکا لیتے ہیں، تعریف سن لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھول کے بالکل بیلون ہو جاتے ہیں، ظرف پھٹ جاتا ہے جیسے غبارہ پھٹ جائے. سنیوں کا اجتماع ہے، پوری ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر آپ کے پیر و مرشد آپ کی تعریف کر دیں، آپ کا حال کیا ہوگا؟ پورے شہر میں شور مچا دو گے کہ نہیں؟ ہمیں ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی مارے خوشی کے کہ پیر صاحب آئے تھے، میری تعریف کر گئے، لگتا ہے میں کچھ ہوں کیا.
میں اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا. پیر نے تعریف کی، اس کا مطلب میرے اندر کچھ گن ہیں. کسی خوش نصیب کے خواب میں اگر دادا پیر آ جائے، کوئی خوش نصیب اپنی خواب میں اعلی حضرت کو دیکھ لے، محدث اعظم کو دیکھ لے، خاتم الاکابر مولانا شاہ آل رسول ماہر روی کو دیکھ لے، اپنے خواب میں سرکار کڑپا کو دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ میں کہتا ہوں آدھے آندھرا پردیش میں شور مچا دے گا کہ دادا پیر میرے خواب میں آئے تھے، میری تعریف کی، پہچان میں کچھ ہوں. اب اگر وہ نیک ہوگا تو شکر ادا کرے گا، اور پیٹ کمزور ہوگا، ہاضمہ درست نہیں ہوگا تو پورے علاقے میں شور مچائے گا. کسی کی تعریف اگر مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کر دیں، اندازہ لگا پاؤ گے؟ خواجہ غریب نواز کر دیں تو سوچ پاؤ گے؟ یہ بات صحیح ہے کہ تعریف سننے کے بعد انسان کا مزاج جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. مگر میاں جب بڑا کسی چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، وہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے دوستوں. میں سیدھے آ رہا ہوں ایکسپریس ہائی وے پہ، کیونکہ ماحول بالکل گرم ہے، توا بالکل گرم ہے، صرف ہتھوڑے مارنا. اس لیے بالکل زندگی کے ساتھ سنیے تاکہ زندگی کا بھی مزہ مل جائے.